قرآن پاک کے تیسرے پارے کے نصف اول میں جو مضامین ذکر ہوئے ان میں سے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے آداب اور فضیلت ہے۔ اس کے ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے، نفیس اور پاکیزہ مال خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جس غریب اور مسکین پر وہ مال خرچ کیا جا رہا ہے، جس پر وہ صدقہ کیا جا رہا ہے، اسے تکلیف دینے یا اس کو دے کر جتلانے سے، احسان جتلانے سے صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب باطل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ریاکاری اور دکھلاوے کے ذریعے بھی صدقہ و خیرات ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ریاکار شخص کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ کل بروز قیامت ریاکار کے ہاتھ میں سوائے حسرت اور نا امیدی کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے کے اہم مضامین میں سے ایک حرمت ربا ہے، یعنی اس میں سود کے قطعی حرام ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، پھر خواہ وہ عرفی قرض پر لیا جائے یا پھر تجارتی قرض پر لیا جائے، بلکہ سود کی حرمت کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اس کے ضمن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کل بروز قیامت جب سود خور اٹھیں گے تو ان سے اسیب زدہ شخص کی سی حرکات صادر ہوں گی۔ ان کا دنیا میں بھی حال ایسا ہی ہوتا ہے، یا سود کھانے سے عقل معاف ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ سود کھانے والا انسان قطعی حرام کو بھی تعویلوں کے ذریعے جائز بنانے کی اور حلال کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ سود کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بہت ساری اخلاقی، نفسیاتی، اعصابی اور موروثی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ خود سے باز نہ آنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قرآن پاک میں اعلان جنگ ہے، اور اس جنگ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سودی لین دین سے، سودی کاروبار سے توبہ کر لی جائے۔ جتنی سخت وعید سود خوروں کے بارے میں قرآن پاک میں مذکور ہوئی ہے، اتنی سخت وعید کسی اور گناہ پر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات کے فضائل و آداب اور سود کی حرمت اور اس کے نقصانات کو بیان کرنے کے بعد مالی معاملات کو درست رکھنے اور تجارت میں ان اسباب سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے جن کی وجہ سے باہمی تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مال و دولت فی ذات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے، اور یہ بھی کہ دین اسلام مالی معاملات، قرض کے لین دین اور خرید و فروخت میں صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں جو بنیادی ہدایات دی گئیں وہ یہ کہ تمام اہم معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لی جائیں، اور خاص طور پر جب ادھار کا معاملہ ہو تو واضح طور پر اس کی معیاد مقرر کر لی جائے۔ سورہ بقرہ کے اختتام پر مسلمانوں کو ایک جامع دعا سکھائی گئی ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، احکام کی تعمیل میں اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کچھ رہ جائے تو ہم سے درگزر فرمانا۔ انشاءاللہ اگر اپنی استعداد کے مطابق ہم اعمال کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار بھی کرتے رہے تو انشاءاللہ یہود جیسے بد انجام سے، برے انجام سے انشاءاللہ بچے رہیں گے۔